فیصلہ کرنے میں سب سے اوپر کون سی چیز ہے اور کیا انسان دنیا سے سیر ہو سکتا ہے؟ ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں جانیں گے ہماری آج کی اس ویڈیو میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ سورہ صاد کی تفسیر کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کی مزید 3 آیتوں یعنی آیت نمبر 21، 22 اور 23 کی تفسیر کو آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس کی 2 آیتوں یعنی آیت نمبر 21 اور 22 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط۔ اے رسول، کیا تم تک ان دعوے داروں کی بھی خبر پہنچی ہے کہ جب وہ حجرہ عبادت کی دیوار پھاند پڑے اور جب داؤد کے پاس آ کھڑے ہوئے تو وہ ان سے ڈر گئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم دونوں ایک مقدمے کے فریقین ہیں کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیجئے اور انصاف سے نہ گزریے اور ہمیں سیدھی راہ دکھا دیجئے۔ خوبصورت تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد ان 2 آیتوں کے پوائنٹس یعنی نکات کو بھی سن لیتے ہیں۔ نکات۔ خصم کا معنی ہے جھگڑا، لڑائی، اور جھگڑا کرنے والے فریقین کو بھی کہا جاتا ہے۔ سور کا معنی ہے اونچی دیوار اور تصورو کا معنی ہے دیوار پھاندنا۔ محراب کے 2 معنی ہیں، کبھی مجلس کی سب سے آگے کی جگہ اور گھر کی سب سے اچھی جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں بڑے لوگ بیٹھتے ہیں، اور کبھی اس کا معنی عبادت کی جگہ اور امام جماعت کی جگہ ہوتا ہے۔ شطط کا معنی ہے تجاوز، زیادتی اور ظلم و ستم۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے 2 فرشتوں کو 2 فیصلہ مانگنے والوں کی صورت میں جناب داؤد کے پاس بھیجا، اور دونوں دروازے سے داخل نہیں ہوئے بلکہ محراب کی دیوار پھاند کر اچانک ان کے پاس آ گئے۔ عیون و اخبار رضا، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 94، باب نمبر 14، حدیث نمبر 1۔ تفسیر رہنما سے نقل کرتے ہوئے شاید اس واقعے سے یہ استفادہ کیا جا سکتا ہے کہ آزمائش یا سکھانے، فلم بنانے، چہرہ بدلنا اور جذباتی مناظر بنانا، فرضی دوستی اور دشمنی، لباس اور آواز بدلنا اور دوسرے ہنر کے کام جائز ہیں۔ واللہ اعلم۔ پچھلی آیتوں میں قرآن مجید نے جناب داؤد کے بہت سے کمالات بیان کیے، جن میں سے آخری فصل الخطاب یعنی اٹل فیصلہ تھا۔ ان آیتوں میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جو اللہ نے جناب داؤد کے لیے پیش کیا تاکہ ان کو آزمائے اور سکھائے کہ کس طرح فیصلہ کرنا ہے۔ اس واقعے میں جو بعض روایات کے مطابق فرشتوں کے ذریعے انجام پایا، 2 لوگ اچانک جناب داؤد کے پاس آ گئے اور جناب داؤد کو لگا کہ وہ لوگ بری نیت سے آئے ہیں، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں، اے داؤد ڈرے نہیں، ہم دونوں ایک نزاع کے 2 فریق ہیں، ہمارے درمیان اختلاف ہو گیا ہے، آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ ان 2 لوگوں کے فرشتہ ہونے کی بات اس سے زیادہ قوی ہو جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم اور لوط کی داستان میں بھی فرشتے ان دونوں کے پاس اس طرح آئے کہ یہ دونوں ڈر گئے، اور پھر فرشتوں نے کہا ڈریے نہیں۔ فیصلہ کرنے میں عدالت کا مقام سب سے اوپر ہے، لہٰذا ان آیتوں میں 3 مختلف عبارتوں کے ذریعے فیصلہ کرنے میں عدالت کی رعایت کی تاکید کی گئی ہے۔ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ لَا تُشْطِطْ اهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ۔ نکات کو سن لینے کے بعد آئیے جانتے ہیں کہ یہ 2 آیتیں ہمیں کیا پیغام دیتی ہیں۔
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، اپنی بات کو بیان کرنے سے پہلے لوگوں میں سننے کا حوصلہ پیدا کریں۔ نمبر 2، اللہ تعالی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزشتہ لوگوں کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ نمبر 3، ہنگامہ خیز اور خوفناک مناظر فیصلہ کرنے میں جلد بازی کرنے اور حواس کھو دینے کا سبب بنتے ہیں۔ نمبر 4، محراب عبادت میں فیصلہ کرنا اس کی اہمیت اور پاکیزگی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی مسند قضاوت مسجد کوفہ میں تھی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فیصلہ کرنے کی جگہ محراب۔ نمبر 5، طبیعی ڈر اور خوف موحدوں کے پاس بھی آتا ہے، یہ توحید کے خلاف نہیں ہے۔ نمبر 6، انبیاء بھی انسان ہونے کی وجہ سے اچانک آنے والی چیزوں سے ڈر جاتے ہیں۔ نمبر 7، فیصلے کے لیے دونوں لوگوں کا عدالت میں حاضر ہونا ضروری ہے۔ نمبر 8، انبیاء لوگوں کے مرجع اور پناہ گاہ ہوتے ہیں۔ نمبر 9، فیصلے کے وقت قاضی کو تذکر دینا اور یاد دہانی کرانا اس کے غلطی سے بچنے کا وسیلہ ہے۔ نمبر 10، جھگڑے کے دونوں طرفین کو چاہیے کہ وہ حق چاہیں نہ کہ اپنا فائدہ۔ نمبر 11، الہی سماج کے رہبروں اور قاضیوں کو نصیحت قبول کرنے والا اور حق سننے والا ہونا چاہیے۔ نمبر 12، سماج میں عدالت کا اجرا کرنا سیدھے راستے کی طرف لوگوں کی ہدایت اور کوتاہی و زیادتی کرنے سے دوری کا سبب ہے۔ اب آئیے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 23 کی تلاوت کو بھی اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب۔ رویداد یہ ہے کہ یہ شخص میرا بھائی ہے اور اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے، اس پر بھی یہ مجھ سے کہتا ہے یہ دمبی بھی مجھ ہی کو دے دے، اور بات چیت میں مجھ پر سختی کرتا ہے۔ خوبصورت تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب اس آیت کے نقطے کو بھی جان لیتے ہیں۔ نقطہ اکفلنیہا یعنی اس کی کفالت مجھ پر چھوڑ دو، اور یہ ہدیہ اور تحفے کا کنایہ ہے، اور عزنی عزت سے ہے جس کا معنی ہے غلبہ۔ نقطے کو جان لینے کے بعد اب اس آیت کے پیغامات کو بھی ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، جھگڑے کا مطلب بھائی چارہ ختم کرنا نہیں ہے۔ نمبر 2، انسان لالچی اور زیادہ چاہنے والا ہے اور مال دنیا سے کبھی سیر نہیں ہوتا۔ اکفلنیہا بعض فلاسفہ کے نظریے کے خلاف جو شہوتوں اور خواہشوں تک پہنچنے کے لیے آزادی کو سکون کا وسیلہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں جب انسان سیر ہو جائے گا تو اس کو سکون مل جائے گا۔ نمبر 3، جو لوگ دوسروں کا حق غصب کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ عدالت میں اپنے کام کی دلیلوں اور استدلال کو بھی تیار رکھتے ہیں۔ نمبر 4، ہو سکتا ہے کوئی مظلوم شخص اپنے حق کو اچھی طرح بیان نہ کر سکے اور بات کرنے میں ظالم سے ہار جائے، لہذا قاضی کو چاہیے کہ حقیقت کو تلاش کرے اور ملزم کی چرب زبانی سے دھوکہ نہ کھائے۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ فیصلہ کرنے میں عدالت کا مقام سب سے اوپر ہوتا ہے، اور بعض فلاسفہ کا نظریہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنی خواہشوں کو پانے میں آزاد ہو تو سیر ہو جانے کے بعد سکون پا جائے گا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو لالچی ہے، ہمیشہ زیادہ چاہتا ہے اور دنیا سے کبھی سیر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات، جلد ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔